سفارتکاری کے ذریعے امریکہ ایران جنگ رکوانے کا مشن پاکستان کے عملی اقدامات کا آغاز۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سربراہی میں 4 اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کی بیٹھک آج اسلام آباد میں لگے گی۔ مشاورتی اجلاس 2 روز جاری رہے گا۔ ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان اور مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی پاکستان پہنچ گئے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آج پہنچیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے 1 گھنٹہ طویل ٹیلی فونک گفتگو۔ مسعود پزشکیان نے جنگ کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف قرار دے دیں۔ مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی ضروری ہے، ایرانی صدر کی گفتگو۔ امید ہے اجتماعی کوششوں سے کشیدگی کے خاتمے کی کوئی مؤثر راہ نکلے گی، شہباز شریف پرعزم۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے مزید 20 پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سماجی رابطوں کی سائٹ ایکس پر پیغام، کہا یومیہ 2 جہاز آبنائے ہرمز سے گزر سکیں گے۔ ایرانی اقدام سے خطے میں استحکام کی امید کا بھی اظہار۔ ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT سے نکلنے کی عملی طور پر تیاری کر لی۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قرارداد جمع کرا دی گئی۔ پریس ٹی وی کے مطابق ایران جلد اس عالمی معاہدے سے علیحدگی کا اعلان کرے گا جو جوہری ہتھیاروں کی روک تھام کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایران عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدے کے تحت باہمی تعاون کی ذمہ داری سے بھی دستبردار ہو جائے گا۔ 2 روز قبل ایرانی حکام نے باور کرایا تھا کہ NPT رکنیت سے پرامن جوہری توانائی کے استعمال کا فائدہ نہیں پہنچا۔ معاہدے کے باوجود 2 بار ایران پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیل NPT میں شامل نہیں لیکن اس پر کوئی دباؤ نہیں۔ اسرائیل کے جوہری پلانٹ کا سب کو پتہ ہے لیکن دنیا خاموش کیوں؟ ایرانی حکام کا سوال۔ ایران کے وعدہ صادق چہارم کے تحت خطے میں امریکی اہداف اور اسرائیل پر حملے 85ویں لہر کو یا رسول اللہ کا نام دیا گیا۔ امریکی اور اسرائیلی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ طویل اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے ٹھوس اور مائع ایندھن کے میزائلوں کا استعمال۔ مختلف مقامات پر 500 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ۔ سعودی عرب میں الخرج بیس پر 5 امریکی فیولنگ جیٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 جہاز مکمل تباہ اور 3 شدید نقصان پہنچنے کے باعث ناکارہ ہو گئے۔ فارس کے جنوب میں امریکی F-16 طیارہ نشانہ بنا۔ سعودی عرب میں اترنے سے پہلے ہی تباہ۔ دبئی میں امریکی کمانڈروں اور فوجیوں کے ٹھکانوں کے ساتھ یوکرینی ایئر ڈیفنس ڈپو کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق یوکرینی ڈپو میں بڑے پیمانے پر ہتھیار موجود تھے۔ ہتھیاروں کو امریکی اڈوں کے ساتھ تعاون کے لیے رکھا گیا تھا۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور دیگر مقامات پر اسرائیلی اور امریکی صنعتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ عراق کے شہر اربل میں امریکہ سے منسلک علیحدگی پسند دہشت گرد گروپوں کے ہیڈ کوارٹرز پر ڈرون حملہ۔ ایران کے خلاف جنگ کا 30واں روز امریکی اور اسرائیلی حملوں میں تیزی۔ تہران میں انجینئرنگ یونیورسٹی پر حملہ، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ حملوں میں اب تک 71,500 سے زائد عمارتیں اور گھر تباہ متاثر۔ صرف تہران میں 31,562 گھروں کو نقصان پہنچا۔ 295 طبی مراکز اور 600 اسکول بھی کھنڈر بنا دیے گئے۔ ایرانی ہلال احمر کی تصدیق۔ ایران میں جامعات اور دانشگاہوں پر حملوں کے بعد پاسداران انقلاب کا خطے میں امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیز کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ طلبہ اور اساتذہ سمیت قریبی رہائشیوں کو دور رہنے کا پیغام۔ امریکہ اور اسرائیل یونیورسٹیوں اور تحقیقی مراکز کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا ایکس پر پیغام، کہا جہر قوتیں دانشگاہوں، تحقیقی مراکز، تاریخی مقامات اور نامور سائنسدانوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنا کر ایران کی سائنسی بنیادوں اور ثقافتی ورثے کو مفلوج کرنا چاہتی ہیں۔ ایرانی سرکاری پریس ٹی وی نے سعودی عرب میں امریکی پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی حملے سے نقصان پہنچنے والے E-3 اواکس طیارے کی تصاویر جاری کر دیں۔
ایران جنگ دہائیوں پر محیط علاقائی تنازع کی بنیاد رکھنے کے ساتھ تیزی سے عالمی بحران کی شکل اختیار کر سکتی ہے، ترک انٹیلیجنس چیف نے خبردار کر دیا۔ ابراہیم قالن کا استنبول میں اسٹریٹجک کمیونیکیشن سمٹ سے خطاب، واضح کیا اگر یہ تنازع جاری رہا تو یہ ایسی جنگ بن سکتی ہے جس کی قیمت دنیا کے 8 ارب انسانوں کو چکانا پڑے گی۔ کہا ترکی جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، اگر ضرورت پڑی تو ترکی آگ کے گولے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے ٹھنڈا کر دے گا۔ This war is unconstitutional. Trump did not seek or receive authorization from Congress. This war is a violation of international law. One sovereign nation cannot simply go about attacking another sovereign nation for any reason it chooses. ایران جنگ سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی، خود مختار ملک کے خلاف بلا وجہ جنگ مسلط کی گئی۔ ایران میں اب تک 2000 شہری مارے جا چکے، ہزاروں زخمی ہوئے، سینکڑوں اسکول تباہ کیے جا چکے ہیں۔ ویتنام، عراق کی طرح ایران جنگ پر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا منیسوٹا میں ریلی سے خطاب، کہا ایران کے خلاف جنگ اسرائیلی وزیر اعظم نے شروع کی، جنگ فوری روکنے کا مطالبہ، واضح کیا غزہ میں ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا، غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اسرائیل کو اسلحے کی فروخت روکنے کے لیے سینٹ میں بل پیش کرنے کا بھی اعلان، پیغام دیا ایک شخص نے ملکی قوانین کو ہاتھ میں لے رکھا ہے، امریکہ میں بادشاہت نہیں چاہیے کے نعرے۔ صدر ٹرمپ کے آمرانہ طرز حکومت کے خلاف امریکہ بھر میں مظاہرے، مختلف ریاستوں کے 3200 مقامات پر نوکنگز اجتماعات میں 70 لاکھ افراد کی شرکت۔ ایران پر جارحیت کے خلاف بھی شدید احتجاج، واشنگٹن، نیو یارک، لاس اینجلس، فلیڈیلفیا، شکاگو، سین ڈیاگو، بوسٹن، آسٹن اور منیاپولس میں بھی بڑے مظاہرے۔ ایران پر جارحیت کے خلاف بھی شدید احتجاج، ڈیلس میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان کشیدگی، پولیس نے کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ ایران جنگ کے خلاف احتجاج کے دائرے دنیا کے مختلف شہروں تک پھیل گئے، لندن، پیرس، ایتھنز اور دی ہیگ سمیت کئی شہروں میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف احتجاج، جنگ فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ یونانی دارالحکومت ایتھنز میں سینکڑوں افراد کا امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ، ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، شرکاء نے فلسطین اور وینزویلا کے پرچم لہرا کر عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ ایران میں اپنے فوجی مقاصد کا بڑا ہدف حاصل کر لیا، جنگ مختصر ہوگی، امریکہ جنگ سے جلد باہر نکل آئے گا۔ نائب صدر جے ڈی وینس کی پوڈ کاسٹ میں گفتگو، کہا مشرق وسطی میں تنازع کے پھیلاؤ سے توانائی سپلائی متاثر ہوئی، پیٹرول کی قیمتیں جلد نیچے آنے کی امید کا بھی اظہار۔ امریکی صدر ایران جنگ سے بیزار ہو چکے، وائٹ ہاؤس سینئر اہلکار کا امریکی ایم ایس ناؤ نیٹ ورک کے انٹرویو میں انکشاف، ٹرمپ کی ایران جنگ میں کامیابی حاصل کرنا زیادہ تر مبالغہ آرائی قرار دے دی، کہا ٹرمپ کی سوچ کا ایک حصہ صرف فتح کے اعلان کے ساتھ اگلے کام کی طرف بڑھنا ہے۔ اہلکار نے واضح کیا ایسا معلوم ہوتا ہے ایران کو جنگ میں کامیابی کے اعلان کی جلدی ہے، نہ ہی کسی امریکی دھمکی کو خاطر میں لا رہا ہے، یہ بات طے ہے کہ شکست خوردہ کو ہمیشہ جنگ سے باہر نکلنے کی جلدی ہوتی ہے۔ امریکہ کو ایران پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے 10 لاکھ فوجیوں کی ضرورت ہوگی، برطانوی اخبار کے عالمی امور کے مدیر اور جنگوں کے معروف تجزیہ کار سیم کائلی کے مطابق ایران جیسے ملک میں چند ہزار زمینی فوج بھیجنے کی بات دراصل ایک غیر حقیقی اور خطرناک سوچ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ٹرمپ واقعی کامیابی چاہتے ہیں تو انہیں امریکہ کی تقریباً پوری فوج ایران میں اتارنا ہوگی۔
یمنی حوثیوں کا 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل پر دوسرا حملہ، مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی اہداف پر میزائلوں اور ڈرونز داغ دیے۔ یمنی مسلح افواج کے مطابق آپریشن لبنان اور ایران کی جانب سے کی جانے والی دیگر کارروائیوں کے ساتھ ہم آہنگی میں کیا گیا۔ لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت نہ تھم سکی، مختلف علاقوں میں بمباری سے 5 طبی اہلکاروں سمیت 17 افراد شہید، متعدد زخمی۔ میڈیا کی گاڑی پر ڈرون حملے میں 2 صحافی بھی جاں بحق۔ حزب اللہ کے صہیونی فوج پر تابڑ توڑ جوابی حملے، ویڈیو جاری کرتی۔ ایران کے مختلف شہروں میں ہزاروں افراد رات گئے سڑکوں پر نکل آئے۔ نیتنز اور شیراز میں مظاہرے، سپریم لیڈر سے اپنی وفاداری کا عہد، امریکہ اور اسرائیل مخالف نعرے۔ ایران جنگ کے خلاف اسرائیل بھی کھڑے ہو گئے۔ تل ابیب میں سینکڑوں افراد کا ایران کے حق میں مظاہرہ، ایران جنگ فوری بند کرنے کا مطالبہ، شرکا کی نیتن یاہو اور صہیونیت کے خلاف شدید نعرے بازی، مظاہرین نے نیتن یاہو کو غدار اور جنگی مجرم قرار دیا۔ واشنگٹن میں شہریوں کی بڑی تعداد کا امیگریشن کریک ڈاؤن کے خلاف فوجی اڈے کی جانب مارچ، فوجی اڈے میں وزیر خارجہ اور دفاع سمیت اہم شخصیات مقیم ہیں۔ پاکستان نے ایران کو چاول، سمندری خوراک، فارماسیوٹیکل مصنوعات سمیت متعدد اشیاء برآمد کرنے کی اجازت دے دی۔ اعلامیے کے مطابق وزارت تجارت کی جانب سے ایران اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے لیے برآمدات پر فائنینشیل انسٹرومنٹ سے عارضی استثناء منظور۔ زمینی راستے کے ذریعے ایران، آذربائیجان اور وسطی ایشیائی ممالک کو برآمدات کی اجازت دے دی گئی۔ 3 ماہ کے لیے خصوصی رعایت دی گئی جو 24 مارچ سے 21 جون تک نافذ العمل ہوگی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری، برینٹ کروڈ 6% مہنگا، $112 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ WTI بھی 7% اضافے سے $99 فی بیرل ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 1 گھنٹے کے دوران 5 مبینہ پولیس مقابلے، 1 ڈاکو ہلاک، 11 زخمیوں سمیت 13 ملزمان گرفتار۔ قرۂ ارض کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کا مشن، پاکستان سمیت دنیا بھر میں ارتھ آور منایا گیا۔ رات 8:30 سے 9:30 بجے تک غیر ضروری روشنیاں بند رکھی گئیں۔ فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں ایفل ٹاور کی روشنیاں بھی 5 منٹ کے لیے بجھا دی گئیں۔ ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے اور زمین کے تحفظ کا پیغام دیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کی رونقیں، ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔